السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ کو دنیا کے سب سے اہم بات بتانے والا ہوں۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو جانے والا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال، اس کو غسل دینے کا کام کون کرے گا، اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس ویڈیو کے اندر معلومات ضرور حاصل ہو جائے گا۔ میت کے غسل کا بیان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم یفشی علیہ ما رأى خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ۔ ترجمہ: یعنی جو میت کو غسل دے اور کفن پہنائے اور خوشبو لگائے اور کاندھا دے اور اس کی نماز پڑھے اور جو بات بری تھی دیکھے وہ لوگوں پر ظاہر نہ کرے تو وہ اپنی خطاؤں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا پیدائش کے دن۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کیا۔ اب میں غسل دینے کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ غسل کس طریقے سے میت کو دینا چاہیے۔ غسل دینے سے پہلے بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کر لیں، اور اگر بیری کے پتے نہ ملے تو یہی سادہ پانی گرم کر لیں۔ بہت ساری جگہ پر بیری کے پتے دستیاب نہیں ہوتے ہیں تو شریعت میں کوئی واجب نہیں ہے، سادہ پانی ہی گرم کر لیں۔ شمال کی طرف میت کا سر اور جنوب کی طرف پاؤں ہو تو بہتر ہے، ورنہ جس طرف آسانی ہو لٹا دیں۔ اس کے بعد میت کے کپڑے اتار دیں۔ اگر نہلانے کی جگہ ایسی ہے کہ پانی بہہ جائے گا تو ایسے ہی نہلا دیں، اور اگر جگہ کچی ہو تو چوکی کے نیچے گڑھا کھود دیں کہ پانی اس میں جمع رہے۔ اگر گڑھا نہ کھودا اور پانی پورے گھر میں پھیل گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گڑھا کھود دینے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب سنیے مسئلہ۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی، تختہ یا تخت پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3، 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے ارد گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے۔ سب سے پہلے کیا کرائے؟ استنجا کرائے، یعنی میت کو پہلے استنجا کروانا ہے۔ پھر نماز کی وضو کی طرح وضو کرائیں، پہلے منہ پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ میت کے وضو میں پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑا یا روح کی فریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں۔ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیر سے دھوئیں، یا نہ ہو تو پاک صابن، یعنی جو اسلامی کارخانے کا بنا ہوا ہو، یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے، اس سے کریں۔
پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے۔ پھر دہنی کروٹ پر لٹا کر ایسا ہی کریں۔ اگر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو سادہ پانی نیم گرم ہی کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بیٹھائیں اور نرمی کے ساتھ دباتے ہوئے پیٹ پر نیچے کو ہاتھ پھیریں۔ اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ وضو اور غسل دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں۔ پھر میت کے بدن کو کسی پاک اور نرم کپڑے سے آہستہ آہستہ پوچھ دیں۔ یہ ہے میت کے غسل کا طریقہ۔ اگر آپ کو پسند آئے اور آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں ماشاءاللہ کر کے، اور اپنے دوست احباب جس سے معلوم نہیں ہے آپ انہیں معلوم کروائیں، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔